أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے بے شک اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، کہنے لگے کہ کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ فرمایا کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ یہ کیسی ہے۔ فرمایا بے شک وہ کہتا ہے کہ بے شک یہ گائے ہے نہ بہت بوڑھی اور نہ بہت چھوٹی عمر کی، ان کے درمیان کی ہے، پس تم کرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا بے شک وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، گہرا ہے اس کا رنگ، خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بیان کرے اس کی حقیقت کو، بے شک یہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو رہی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہوں گے۔ فرمایا کہ بے شک وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ ایک گائے ہے کہ جو محنت نہیں کرتی زمین کو جوتنے میں اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے میں، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی داغ نہیں۔ کہنے لگے اب تو لے آیا حق، پس اس کو ذبح کیا، اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا پھر تم اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے لگے، اور اللہ نکالنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پس ہم نے کہا کہ مارو اس کو اس کے باز کے ساتھ، اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں
تاکہ تم عقل کرو۔ محترم احباب، بنی اسرائیل کے حالات کی دوسری نو یہاں پر چل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کل 5 انواع آئیں گی۔ پہلی نو میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والے 8 انعامات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ضمن میں 2 سزاؤں کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا۔ یہ جو دوسری نو ہے، اس کے اندر اسلاف یہود، پرانے یہود، ان کی 4 حکم عدولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی حکم عدولی کہ تورات کو منوانے کے لیے تمہارے اوپر کوہ طور کو بھی اٹھانا پڑا تھا، اس کے باوجود بھی تم پھر گئے تھے۔ اس کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ دوسری حکم عدولی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے حوالہ سے، اس کا تذکرہ بھی گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ جس وقت وہ دوسری حکم عدولی کا تذکرہ ہوا جو کہ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کے حوالہ سے ہے، تو کہنے لگے کہ جی چلو وہ زمانہ تو بہت بعد کا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں جو ہمارے آبا تھے تو وہ تو بڑے اچھے تھے، وہ تو اللہ کے حکموں پر بڑی تیزی سے عمل کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی واقعہ سن لو، اس وقت بھی تمہارے آبا نے کیا کیا تھا وہ بھی سن لو۔ تو تیسری حکم عدولی کا تذکرہ اب شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہو گیا۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ ایک تو اس لیے کہ شریعت موسوی میں گائے کی قربانی ایک افضل قربانی تھی، تو اس لیے گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اور دوسرا، مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ قبطیوں کے ہمراہ مصر میں رہے تھے، تو وہاں پر گائے کی پرستش بھی کی جاتی رہی تھی، اگرچہ یہ بنی اسرائیل ایمان لانے کے بعد اس پرستش سے ہٹ گئے تھے، اس پوجا سے ہٹ گئے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ابھی بھی گائے کی محبت اور اس کی عقیدت وہ کسی نہ کسی انداز میں موجود تھی۔ سامری نے بھی تو گائے کا ایک بچھڑا ہی بنایا تھا، تو یہ قوم کتنی جلدی جو ہے اس کی عبادت کی طرف لگ گئی تھی۔ تو گائے کی محبت یہ کئی اقوام میں رہی ہے، جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی گو ماتا کہا جاتا ہے، اور وہ گائے کے ذبح کرنے پر، مرنے مارنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں بھی گائے کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ کافی حد تک ابھی تک بھی جاگزین تھی، اس حد تک کہ ان کو معمولی سی بھی شے ملے اور معمولی سی بھی چھوٹ ملے تو یہ گائے کی پوجا تک کے لیے تیار تھے۔ تو اس لیے جس کو یہ معبود بنانے کے لیے بھی تیار ہو سکتے تھے، اس کی اہانت کروانا مقصود تھی کہ اس کو تو بھائی ذبح کر دیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے، تم اس کو معبود بنا رہے ہو، تو یہ گائے کی توہین کروانا مقصود تھی، تو اس لیے خاص طور پر گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اب انہوں کے دلوں میں تو گائے کی ایک بڑی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، تو جب گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو کہنے لگے کہ موسیٰ، یہ گائے کوئی قربان کرنے کی چیز تھوڑا ہے، یہ تو پوجنے کے لائق چیز ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی باعث برکت چیز ہے، تو آپ کوئی ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بتا اللہ کیسے ایسا حکم دے سکتے ہیں کہ اللہ گائے کو ذبح کروا دیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جھوٹا پیغام آگے پہنچانا، اللہ نے نہ کہا ہو اور بندہ اپنے پاس سے یہ کہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے،
تو یہ کام تو جاہلوں کا کام ہوا کرتا ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو میں تو جو بات اللہ کے نام سے پہنچا رہا ہوں واقعی وہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو پہنچا رہا ہوں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والے کام کروں۔ یہ تو جاہلوں والا کام ہے کہ وہ ہنسی مذاق کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ اللہ کا حکم ہو کوئی نہ، اور وہ کہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے، تو یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تم کو وہی بات پہنچا رہا ہوں کہ جو واقعی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب چونکہ گائے کی ایک عقیدت اور عظمت بیٹھی ہوئی تھی دلوں میں، تو حیل و حجت شروع ہو گئی۔ چاہتے یہی تھے کہ معاملہ کسی طرح ٹالی جائے، تو ٹال مٹول کرنے کے لیے کہنے لگے کہ بات کوئی اتنی واضح نہیں ہو رہی، اگر اللہ نے واقعی کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ کوئی خاص گائے ہوگی نا، تو ذرا اللہ سے دعا تو کیجئے کہ ہمیں بتلائیں کہ وہ کون سی گائے ہے کہ جس کو ذبح کرنا ہے۔ جس وقت گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کوئی گائے بھی یہ ذبح کر دیتے نا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے جو ہے وہ پابندی زیادہ بڑھانی شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے سوال کیا کہ ذرا تھوڑی وضاحت تو ہونا وہ کس طرح کی گائے ہے کہ جو ذبح کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ وہ نہ تو بہت بوڑھی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹی عمر کی ہے، اس کے درمیان کی یعنی جوان عمر کی ہے۔ فارض اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ جو بچہ جننے کے اب قابل نہ رہے، اور بکر اس کو کہتے ہیں کہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی کہ جو بچہ جننے کے قابل ہو۔ تو گویا کہ بہت چھوٹی عمر کی بھی نہیں اور بہت بڑی عمر کی بھی نہیں، بلکہ جوان ہونی چاہیے، جو بچہ جننے کے قابل عمر ہوتی ہے اس عمر کی ہونی چاہیے۔ تو فارض اور بکر کے درمیان کی عمر کی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے۔ اب یہ جو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا تو اس کے جواب میں ایک عمر کی پابندی لگا دی گئی کہ وہ زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو، زیادہ بالکل چھوٹی بچی بھی نہ ہو، بھرپور جوان ہونی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو گائے زیادہ بوڑھی ہو جائے یا جو گائے ابھی چھوٹی بچی ہو تو اس کی قیمت کم ہوگی، اور جو بھرپور جوان ہے تو اس کی قیمت ظاہر ہے زیادہ ہوگی۔ تو سوال انہوں نے کیا تھا تو اس کے لیے سوال کے جواب میں اپنے لیے مشکل بنوا لی کہ نسبتاً جو زیادہ مہنگی گائے ہے تو اب اس کا حکم ہو گیا، لیکن بعض پھر بھی نہیں آئے۔ گائے کی محبت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہونے دے رہی گائے کو ذبح کرنے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بھی کہہ دیا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی اشارہ کر دیا کہ مزید سوال نہ کرو، ایک کر لیا نا تم نے تو چلو اس کا جواب آ گیا، اب تو کر گزرو نا جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پھر مزید کہنے لگے کہ موسیٰ اس طرح کی گائے جو ہیں، جوان گائے تو بہت ساری ہوتی ہیں نا، ہمیں اس کا رنگ بھی تو بتائیں نا کہ کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ صفرا، زرد رنگ کی ہو، پھر زرد بھی ایسا کہ فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا جو ہے وہ ہے گہرا زرد رنگ ہے۔ پھر گہرا زرد رنگ بعض اوقات دیکھنے والوں کو بدنما بھی لگنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ پابندی بھی لگ گئی کہ تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو بھلا بھی لگتا ہو، خوبصورت لگتی ہو۔ ایسا گہرا زرد نہ ہو کہ جو بدنمائی کی طرف جائے، بلکہ ایسا گہرا زرد ہو کہ جو خوبصورت لگ رہا ہو، خوشنما لگ رہا ہو، دیکھنے والے اس کو دیکھ کے تو خوش ہوں کہ واہ کیا خوبصورت گائے ہے۔ تو گویا کہ اب ایک اور پابندی جو لگا دی گئی تو وہ گائے کے گہرے زرد رنگ کی اور خوبصورت ہونے کی پابندی لگا دی گئی۔ ایک عام جوان گائے اس کی قیمت اور ایک خوبصورت جوان گائے، ظاہر ہے اس کی قیمت میں بھی فرق تو ہونا ہے، جو زیادہ خوبصورت ہوگی وہ زیادہ مہنگی ہوگی۔ تو دوسری پابندی اپنے اوپر پھر ایسی لگوا لی کہ جس سے اور معاملہ جو ہے وہ دقت والا بننے لگ گیا، اور جو ہے وہ مہنگی گائے جو ہے وہ سامنے آنے لگ گئی۔ اب تھوڑا سا پریشان تو ہو گئے
کہ جتنے ہم سوال کیے جا رہے ہیں تو معاملہ تو اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے لیے دقت والا ہوتا جا رہا ہے، تو اب تھوڑا سا اس طرف مائل ہوئے کہ نہیں اب عمل کرنا ہی چاہیے ہمیں، تو اس لیے اگلی بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بھی کہہ دیا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ مزید ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے، سوال ایک دفعہ پھر بھی کر ہی دیا کہ گہرے زرد رنگ کی بھی تو کئی گائے ہوتی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت گائیں نظر آتی ہیں، کوئی اور واضح نشانی مل جائے نا۔ تو اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا پھر اور نشانی چاہتے ہو تو پھر وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے محنت کبھی نہیں لی گئی، اس کو زمین کو جوتنے پھاڑنے وغیرہ کے کام میں بھی کبھی نہیں لگایا گیا، اس سے کھیتی کبھی نہیں کروائی گئی، اور اس سے پانی بھی کبھی نہیں سیراب کروایا گیا کہ کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے کے لیے رہٹ میں اس کو جوتا گیا ہو، ایسا کام اس سے کبھی نہ لیا گیا ہو۔ تو اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ بے عیب بھی ہونی چاہیے، اس کا کوئی عضو وغیرہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور لا شیۃ فیہا، اس میں داغ تک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ داغ سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی زخم وغیرہ، کوئی اس طرح کا معاملہ، لیکن یہ چیز جو ہے یہ تو جو ہے جو پہلا لفظ آیا ہے مسلمتن، اس کے اندر یہ بات تو سامنے آ گئی کہ بے عیب ہو، تو اگر وہ زخم وغیرہ کا داغ ہو نا تو وہ تو پھر بے عیب نہ رہی، تو اس لیے زخم وغیرہ کا داغ جو ہے اس کی بجائے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو داغ ہے تو اس سے مراد رنگ کا داغ ہے، کہ پہلے کہا گیا نا کہ خوب گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور اب یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ اس گہرے زرد رنگ میں کوئی دھبا بھی کسی دوسرے رنگ کا نہ ہو۔ اب اس طرح کی گائے ڈھونڈنا جو ہے یہ اور زیادہ دقت آمیز ہو گیا، اور زیادہ مشکل ہو گیا، بالکل بے عیب بھی ہو، اس سے کبھی محنت بھی نہ لی گئی ہو، کھیتی بھی نہ کبھی کروائی گئی ہو، اس سے پانی بھی سے کبھی نہ نکلوایا گیا ہو، یہ گائے ڈھونڈنی اب اور مشکل ہو گئی۔ اللہ اللہ، لیکن اب اپنے اوپر پابندیاں لگوا تو چکے تھے، اب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 40 سال لگ گئے یہ گائے ڈھونڈنے میں، کوشش کرتے رہے، جہاں کوئی شنید ملی وہاں جا کے دیکھی، لیکن گائے مل ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ ایک غریب بچہ اس کی معاونت بھی ہو جائے۔ اتفاقاً اس طرح کی گائے ایک یتیم بچے کے پاس جو ہے وہ مل گئی 40 سال کے بعد، وہ بچہ ہے اور اس کی ماں ہے، اور ان کے پاس اس طرح کی گائے جو ہے وہ مل گئی۔ اللہ اللہ، بعض کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی گائے جو ہے وہ ایک بچے کے پاس کیسے آ گئی، یتیم بچے کے پاس کیسے آ گئی، جس سے کوئی محنت بھی نہ لی گئی ہو، تو یہ کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ اس بچے کے باپ کے پاس وہ گائے ہوگی، وراثت میں اس بچے کو منتقل ہو گئی، اور بچہ جو ہے وہ چونکہ ابھی چھوٹا ہے، وہ اس سے نہ کوئی کھیتی کروا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی وہ ہل چلوا سکتا ہے، نہ اس سے وہ کنویں سے پانی نکلوا سکتا ہے، وہ اس طرح کی مصروفیات سے وہ ہٹی رہی ہے، وہ ادھر بچے کے قریب کوئی جنگل یا چراگاہ وغیرہ میں چلتی رہی ہے، اسی طرح گزارا ہوتا رہا ہے، دودھ وغیرہ کا گزارا چلتا رہا ہو گیا اس سے۔ تو بہرحال یہ کوئی اشکال والی بات نہیں کہ اتنی مہنگی گائے ایک یتیم بچے کے پاس کیسے آ گئی، وراثت میں ادھر منتقل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب جس وقت یہ گائے ملی 40 سال کے بعد، تو اس بچے سے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ یہ گائے ہم نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنی ہے، تو یہ ہمیں دے دو، قیمتاً دے دو، ہم ذبح کریں گے اس کو، اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ وہ بچے اور ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ 40 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی گائے، تو ملی ان کو ہمارے پاس ہی ہے، تو اگر آج ہم سے نہیں لیں گے تو پھر پتہ نہیں ان کو کتنے سال ڈھونڈنی پڑے گی، تو اس لیے انہوں نے لینی تو ہے ہی ہے، جس قیمت پر بھی ان کو لینی پڑی انہوں نے لینی ہے، یہ رسک نہیں لے سکتے کہ یہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس نے، بچے نے اور ان کی ماں نے آپس میں مشورے کے ساتھ
پھر وہ گائے کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لگا دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے لینی ہے، کسی بھی قیمت پر لینی ہے۔ تو اس گائے کا ریٹ بھی اتنا زیادہ لگا دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو پھر پورے قبیلے کے اندر چندہ کر کے جو ہے وہ گائے لینی پڑی۔ تو بہرحال اس طرح کر کے انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب نہیں تھے کہ وہ ذبح کرتے، کوشش تو انہوں نے بڑی کی تھی ہیل و حجت کرنے کی، ٹال مٹول کرنے کی، لیکن بہرحال آخر پہ کرنی پڑ گئی۔ تو یہ ان کے اکابر کی جو ہے وہ ایک حکم عدولی کی مثال ہے۔ مزید اللہ رب العزت چوتھی حکم عدولی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نے ایک بندہ قتل کر دیا اور پھر اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگ گئے، ایک کہتا کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتا اس نے قتل کیا ہے۔ واقعہ کی تفصیل اس کے اندر مفسرین کے ہاں تھوڑے بہت جزوی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ عامیل نام کا بندہ کہا جاتا ہے جس کو قتل کیا گیا تھا، مقتول کا نام عامیل بتایا جاتا ہے۔ قاتل بعض نے کہا کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، بعض نے کہا کہ بھتیجا تھا۔ قتل کی وجہ کیا تھی تو اس کے متعلق بھی بعض کا خیال یہ ہے کہ اس عامیل کی خوبصورت بیٹی تھی اور یہ اس کا بھتیجا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا کو جب رشتہ اور چچا سے مانگا تو اس نے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے یہ اب چچا کو راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ ایک وجہ بھی بعض مفسرین نے ذکر کی ہے۔ بعض نے یہ ذکر کی ہے کہ دولت کے لالچ میں کہ اس کا وارث جو ہے بننے کی توقع اسی کو تھی، کیونکہ اس کا بیٹا موجود کوئی نہیں تھا، وراثت اسی کو ملنی تھی، تو اس نے چاہا کہ جلدی وہ مر جائے تو جلدی وراثت مجھے مل جائے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں معاملات ہی تھے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ جو خوبصورت لڑکی ہے وہ اس کی بیوی تھی، بیٹی نہیں تھی، بیوی تھی، اور یہ بندہ چاہتا تھا کہ وہ بیوہ ہو جائے، اس کو قتل کر کے تو اس سے شادی کرنا چاہتا۔ بہرحال واقعے کی تفصیل، بنیاد اس کے قتل کی کیا تھی، اس کے اندر تھوڑا بہت اختلاف جو ہے وہ مفسرین کی رائے میں ملتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اپنے کسی عزیز نے اس عامیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر کے تو اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو لاش کو اپنے گھر کے قریب نہیں رہنے دیا، بلکہ قریب کی ایک بستی کے پاس جا کے رات کو پھینک آیا۔ اب صبح جس وقت اٹھا تو اپنے آپ کو سچا کروانا تھا، تو پہلے خود ہی اس کو جو ہے نا چچا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی میں چچا کے ساتھ مجھے کام تھا تو میں صبح صبح ان کے گھر گیا ہوں تو چچا تو مجھے ملے کوئی نہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہے کدھر ہے میرا چچا؟ اب لوگ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ادھر ادھر پوچھ رہا ہے، تو تھوڑا بہت پوچھ کے جب پتہ چل گیا کہ اب کافی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، پھر پتہ تو تھا کہ لاش کدھر پھینکی ہوئی ہے، پھر اس طرف خود ہی چلا گیا، اس بستی کی طرف۔ وہاں پر لاش دیکھ کے تو رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ میرا چچا قتل ہو گیا ہے۔ اب قریب جو بستی ہے تو انہی کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ اسی بستی والوں نے مارا ہوگا، تو یہ رونا شروع کر دیا۔ شاید وہ ایک تیر سے 3 شکار کرنا چاہ رہا تھا، ایک یہ کہ اس کی بیٹی یا بیوی جو بھی تھی اس سے شادی بھی کرنا چاہ رہا تھا، دوسرا اس کی وراثت بھی جو ہے وہ ہتھیانا چاہ رہا تھا، اور تیسرا شاید اس بستی والوں سے دیت کا مطالبہ بھی چاہ رہا تھا کہ دیت بھی مل جائے تو اس طرح میری اور دولت بڑھ جائے۔ تو بہرحال وہ شاید ایک تیر سے 3 شکار کرنا چاہ رہا تھا۔ بستی والوں نے کہا کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے یہ قتل نہیں کیا، البتہ ہمیں تو یہ شک ہے تو تم نے خود ہی قتل کیا ہے، کیونکہ کئی محفلوں کے اندر تیرے سے یہ بات کئی دفعہ سامنے آتی رہی ہے کہ تو کئی دفعہ یہ بات ذکر کرتا رہتا تھا کہ میرا چچا بڑا امیر ہے، وہ مرے گا تو اس کی دولت مجھے ملے گی، میں اس کا اکلوتا وارث ہوں، مجھے اس کی جو ہے وہ دولت ملنی ہے۔ خواتین کو تو وراثت جو ہے وہ اکثر معاشرے دیا ہی نہیں کرتے تھے نا،
اگر اس کی کوئی بیٹی یا بیوہ تھی بھی تو اس کے تو وراثت جو ہے وہ معاشرے والے دیتے نہیں تھے، تو قریبی عزیز یہی اکیلا تھا، تو اس کو وراثت کی توقع تھی۔ تو بہرحال بستی والوں نے اس کے اوپر ڈالا کہ تیرے سے یہ چیز جو ہے وہ کئی دفعہ سامنے آتی رہی ہے کہ تو اس طرح کی باتیں کئی دفعہ کرتا رہے، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ تو نے خود ہی قتل کیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے معاملہ پیش ہو گیا۔ اب یہ قاتل جو ہے یہ اتنی جرت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی جو ہے وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے بندہ جھوٹ بولے۔ کئی قسم کی خرابیاں ہیں، قتل بھی اس نے خود کیا ہے، ناجائز طور پر مال بھی ہتھیانا چاہ رہا ہے، اور اب اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ تک بھی بول رہا ہے، تو خرابی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کے اکابر میں سے ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ سامنے آئی، تو اس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عینی گواہ تو یہاں پر تھا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رہنمائی آ گئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ معجزانہ طور پر یہ بندہ جو ہے وہ اس کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کے بعض کو بعض سے مارو، اس کو اس کے بعض سے مارو۔ یہاں پر عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بندہ قتل ہوا، تو یہ بندہ قتل ہونے پر اللہ کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، اور پھر جب وہ گائے ذبح کی گئی تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس گائے کا ایک ٹکڑا اس بندے کو مارو، تو یہ بندہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا بتلا دے گا۔ یہ عام مفسرین کی رائے ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ گائے کا ٹکڑا مارنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے وجود کا حصہ کچھ اس کو مارو، کہ مثلا ہاتھ کو پکڑ کے یوں کر کے دوسرے جسم کے حصے سے مار دو تو اس طرح یہ زندہ ہو جائے گا۔ حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی جو رائے ہے اس کے اوپر پھر ایک چھوٹا سا اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس میں اضربوہ میں ہو ضمیر آئی ہے وہ مذکر ضمیر ہے، اور بِبَعْضِهَا میں ہا ضمیر آئی ہے وہ مؤنث ضمیر ہے۔ تو اگر اسی کے وجود کا ٹکڑا اسی کو مارنا ہے تو پھر دونوں ضمیریں ایک طرح کی ہونی چاہیے تھی، تو ایک ضمیر مذکر ہے ایک مؤنث ہے، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ مذکر ضمیر جو ہے وہ اس بندے کے لیے ہے کہ اس بندے کو مارو، اور مؤنث ضمیر جو ہے وہ گائے کے لیے ہے کہ گائے کا حصہ مارو۔ تو یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا اشکال نہیں ہے۔ پیچھے لفظ موجود ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا۔ اب یہ جو نفس ہے نا، تو نفس یہ مؤنث لفظ ہے، لیکن وہ عورت تو نہیں کہ قتل ہوئی تھی، قتل ہونے والا تو مرد تھا، تو لفظ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے لیکن اس کا مصداق مذکر تھا۔ اور یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ اگر ایک لفظ مؤنث ہو اور اس کا مصداق مذکر ہو تو پھر ضمیر بے شک مذکر لے آؤ بے شک مؤنث لے آؤ، دونوں ضمیریں لائی جا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس لفظ مذکر ہو مصداق مؤنث ہو تب بھی دونوں ضمیریں لائی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، مصداق مذکر ہے، تو اضربوہ میں مصداق کا لحاظ کرتے ہوئے مذکر ضمیر آ گئی، اور ببعضھا کے اندر لفظ کے مؤنث ہونے کا لحاظ کر کے مؤنث ضمیر آ گئی، تو یہ کوئی اتنے زیادہ اشکال والی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو دیگر مفسرین کی رائے ہے نا، اس کے اوپر اشکالات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بڑے اشکالات ہیں۔ پہلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ گائے کی توہین کروانا مقصود تھی، ان کے دلوں سے گائے کی عقیدت ختم کروانا مقصود تھی۔ تو اب اگر گائے کا ٹکڑا مارنے سے بندہ زندہ ہو جائے تو عقیدت ختم ہوگی یا عقیدت اور بڑھ جائے گی؟ یہ تو عقیدت بڑھ جائے گی کہ یہ تو بڑی بابرکت ہستی ہے کہ جس کا ٹکڑا مارنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر قتل ہوا ہوتا پہلے اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا بعد میں، تو اللہ رب العزت واقعہ میں قتل کے واقعے کو پہلے بیان کرتے اور گائے کے ذبح کرنے کے واقعے کو بعد میں بیان کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے گائے کے ذبح ہونے کے سارے واقعے کی تفصیل پہلے ذکر کی ہے اور قتل والی جو بات ہے وہ بعد میں اللہ نے ذکر کی ہے، اور کوئی درمیان میں اشارہ نہیں دیا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ تو یہ دوسرا اشکال ہے کہ ترتیب پھر اللہ نے کیوں الٹا دی؟ اگر وہ قتل پہلے ہوا تھا تو پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہی واقعہ کے جب دو حصے ہیں تو جو حصہ پہلے پیش آیا تو اس کو پہلے ذکر ہونا چاہیے، اور جو حصہ بعد میں پیش آیا اس کو بعد میں ذکر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جہاں گائے کے ذبح کا ذکر ہے تو وہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ کا لفظ آیا ہے، اور جہاں قتل نفس کا لفظ ہے، واقعہ کا ذکر ہے، تو وہاں پر پھر وَإِذْ کا لفظ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تو گویا کہ دونوں جگہ پر وَإِذْ کا لفظ الگ الگ آیا ہے، اور اس سے پہلے کئی واقعات میں یہ اذ کا لفظ آیا ہے، اور غالباً 10 جگہ پر اس سے پہلے جو ہے نا وَإِذْ کا لفظ آیا ہے، اور جہاں جہاں وَإِذْ کا لفظ پہلے آیا ہے نا تو وہاں تقریباً ہر جگہ پر ایک تقریباً نیا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس میں الگ واقعہ ہے۔ اللہ اللہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ الگ واقعہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الگ واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ الگ واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تو یہ جہاں جہاں وَإِذْ آ رہا ہے، پیچھے کے تقریباً 10 دفعہ جو ہے یہ آیا ہے، ہر جگہ پر تقریباً الگ واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی جب دونوں واقعات میں الگ الگ اذ آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اللہ اللہ، تو اسی مردے کا ہی بعض حصہ، اس مردے کو مارو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، تو پھر وہ زندہ ہو گیا، اس کے وجود کا کچھ حصہ مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پر جو کذالک کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب طریقہ کار نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے مثال، کہ یہاں پر کس طرح مردہ زندہ ہوا ہے کہ اس کے وجود کا کچھ حصہ دوسرے جسم کو مارا گیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح زندہ کرے گا، لیکن اس سے یہ طریقہ مراد نہیں ہے کہ بھائی جس طرح آج یہ زندہ ہوا ہے نا تو قیامت والے دن بھی جب اللہ نے زندہ کرنا ہوگا تو پھر جسم کے حصے کو اس بعض حصے سے مارا جائے گا تو پھر وہ سارے مردہ زندہ ہوں گے، نہیں، بلکہ کذالک یہاں پر مثال کے لیے کہ بھئی یہ تم نے مردے کے زندہ ہونے کی مثال دیکھ لی نا، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ ہو گیا، تو جس طرح آج یہ زندہ ہو گیا قیامت والے دن بھی مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ اس طرح اس کا معنی ہے، لیکن یہ طریقہ کار کے لیے نہیں ہے کہ قیامت والے دن یہی طریقہ اختیار ہوگا مردوں کو زندہ کرنے کا، یہ صرف مثال کے لیے ہے کہ بھئی ایک مثال تم نے خود دیکھ لی تو جس طرح یہ دیکھ لی ہے اسی طرح قیامت والے دن بھی مردے زندہ ہو جائیں گے، اللہ زندہ کر دے گا۔ طریقہ کار جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی قدرت سے جو بھی اختیار کر لیں، اس کے لیے یہ طریقہ کار نہیں لازم کہ ضرور وہاں پر ہاتھ ہی مارے جائیں گے جسم کے باقی حصے کو، تو کوئی بھی اللہ طریقہ اختیار کر کے مردوں کو زندہ کر لیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اس وقت تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، یہ واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا ہے، یہ اللہ نے تمہیں اپنی نشانی دکھائی ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو کہ جس طرح آج یہ مردہ تمہارے سامنے زندہ ہوا ہے، کل قیامت والے دن بھی تم سب نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو وہاں کے لیے تیاری کرو، یہ دنیا کے جو ہے خرابیاں، دنیا کی خباثتیں ان کے اندر نہ لگے رہو، تو یہ جس طرح کی تم حکم عدولیاں کر رہے ہو اس طرح کی حکم عدولیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔